میرا نام نائلہ ہے. میرا ایک ہی بھائی تھا اور میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی. میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور اب بھائی کی شادی ہو رہی تھی جس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی تھی کیونکہ جب سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اور اب بھابھی کے آ جانے سے میرا دل لگ جانا تھا. یہی تصور مجھے خوش کرنے کے لیے کافی تھا. میں نے بھائی کی شادی کے ہر فنکشن پر بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوائی تھیں لیکن جو کچھ رخصتی کے بعد میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. بھابھی دلہن بنی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب سب مہمان جا چکے تھے. مجھے لگا امی مجھے کہیں گی کہ تم اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں چھوڑو لیکن امی نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ میرے ابا نے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا. میرا بھائی جو اپنی خوبصورت سی دلہن دیکھ کر مسکرا رہا تھا ابا کی پکار پر خاموشی سے ان کے کمرے میں چلا گیا. میں بھابھی کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی. وہ بھی بہت خوش مزاج سی لگ رہی تھی. مجھے میری تعلیم کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگی. میں اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی. میں بھابھی سے اپنی دوستوں کا ذکر کرنے لگی, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی لیکن ان کی نظریں بار بار ابا کے کمرے کے بند دروازے پر جا کر ٹک جاتی. امی بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی. بس میں ہی بھابھی کے پاس بیٹھی تھی. مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ امی اتنی جلدی کیوں سونے چلی گئی تھی. حالانکہ امی شادی پر بہت خوش تھی لیکن جب سے رخصتی کروا کر بھابھی کو گھر لائی تھی ان کا موڈ مجھے بہت خراب لگ رہا تھا. اسی لیے آتے ہی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو گھر آتے ہوا کیا ہے. بھابھی بھی کچھ چپ چپ سی تھی. میری شادی شدہ بہنیں بھی خراب موڈ کے ساتھ ہال سے ہی واپس لوٹ گئی تھی. گھر بھی نہیں آئی تھی کہ دلہن کا اچھا استقبال کیا جاتا. آدھے گھنٹے بعد سامنے کمرے کا دروازہ کھلا. بھائی بڑی سنجیدگی سے کمرے سے باہر آئے تھے اور مجھے بھابھی کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگے, تم سونے نہیں گئی اپنے کمرے میں, جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ. مجھے بھائی کی بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس روکھے لہجے میں بات کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو بات بھائی نے بھابھی سے کہی وہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. کہنے لگے, رابعہ تم ابا کے کمرے میں جاؤ, وہ تمہیں بلا رہے ہیں. میں جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی میرے قدم وہیں رک گئے. میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا. بھابھی بھی بھائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. شادی کی پہلی رات کو بھلا کون سی دلہن یوں سجی سنوری سسر کے کمرے میں جاتی ہے. ایک بات اور کہ میری والدہ اور والد الگ الگ کمروں میں سوتے تھے. اس سے پہلے کہ میں دیکھتی کہ بھابھی کیا جواب دیتی ہیں بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا. میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا لیکن میں اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی. میں کمرے میں آ تو گئی تھی لیکن میرا پورا دھیان باہر تھا. میں پہلے تو اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی کہ آخر ابا نے بھابھی کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا. میں کچھ دیر تو اپنے کمرے میں ہی بے چین سی رہی لیکن اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا. جو کچھ مجھے سامنے نظر آیا وہ مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا. بھائی باہر نہیں تھے اور بھابھی ابا کے کمرے سے نکلی تھیں اور بے تحاشا رو رہی تھیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا. روتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. نہ جانے کیوں لیکن میرا دل بجھ سا گیا تھا. میری بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم سی بھی تھی. پتہ نہیں کیا وجہ تھی, کیوں رو رہی تھی. نہ جانے کیوں لیکن مجھے رات بھر چین سے نیند نہیں آئی. تو مشکل فجر کے بعد میں سوئی. میری آنکھ ایک شور سے کھلی تھی. میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. مجھے لگا امی کسی پر چلا رہی ہیں. میں حیران تھی کہ صبح صبح امی کیوں چیخ رہی ہیں. میں نے جھٹ سے لحاف اتار کر سائیڈ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ سی رہ گئی. امی میری نئی نویلی بھابھی پر چلا رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں. خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے کسی بات کا جواب دیا ہو. چلو اور جا کے کچن میں ناشتہ بناؤ. میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران پریشان تھی. میری شادی شدہ دونوں بہنیں ابھی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھیں. مجھے حیرت سی ہو رہی تھی کہ ایک دن کی دلہن کے ساتھ میری ماں ایسا بھی رویہ کیسے اختیار کر سکتی ہیں. میں تیزی سے آگے بڑھی اور امی سے کہا کہ ناشتہ میں بنا دیتی ہوں. بھابھی کی ابھی رات کو ہی تو شادی ہوئی ہے. لیکن میری بات پر امی ہتھے سے اکھڑ گئی. کہنے لگی, خبردار جو تم نے اس لڑکی کی حمایت کی تو آج کے بعد گھر کا سارا کام یہی کرے گی. میری بھابھی کچن میں چلی گئی. میری بہنیں کہنے لگی, امی ہماری تو ہمارے سسرال میں ناک کٹ گئی ہے کہ ایک اکلوتا بھائی جس کی شادی اتنے چاؤ سے کی اور اس کے سسرال والوں نے ہمیں سونے کی کوئی چیز نہیں پہنائی. اونچی دکان, پھیکا پکوان. ہاں, میری بہن نے نفرت سے کہا تو میں اب سمجھی کہ میری ماں بہنوں کا کس بات پر منہ سوجا ہوا تھا کہ میری بھابھی جہیز اتنا نہیں لائی تھی. مجھے بہنوں کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ جب امی بھی شروع ہو گئی. میرا ایک ہی بیٹا تھا, کتنے پیسے لگ گئے تھے اس کی شادی پر. مجھے تو لگا تھا امیر لوگ ہیں, گاڑی تو ضرور میرے بیٹے کو جہیز میں ملے گی. لیکن نہیں, ایسے کنجوس لوگ کہ بس اپنی خوبصورت بلا ہی خالی ہاتھ ہمارے پلے باندھ دی. میری بھابھی اس وقت عام سے حلیہ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی. کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی اور میری ماں بہنوں کو جہیز نہ ملنے کا کلک ستایا جا رہا تھا. میرا جی چاہا کہ بھائی کے کمرے میں جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی ماں بہنوں کا رویہ اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ جا کر دیکھ لو. جن بہنوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے خود شادی دیر سے کی. میرا بھائی سب سے بڑا تھا اور تھا بھی گھر والوں کا نہایت ہی فرما بردار. اسی لیے دونوں بہنوں کی شادی پر میرے بھائی نے بہت جہیز دیا تھا اور جب اس کی اپنی شادی ہوئی تھی تو انہیں توقع کے مطابق کچھ نہ ملا تھا. بھائی جب کمرے سے باہر نکلے تو حشاش بشاش تھے. اپنی نئی دلہن کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں بولے تھے. امی سے بہت ڈرتے تھے. میں جانتی تھی کہ میرا بھائی میری والدہ کا فرما بردار تھا, اسی لیے میں جانتی تھی کہ امی کی جیسی ہی سوچ ہوگی بھائی کی بھی ویسی ہوگی. ابھی میرا یہ افسوس ہی کم نہ ہوا تھا کہ ابا جب اپنے کمرے سے باہر نکلے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے.
ابا کو دیکھ کر مجھے یاد آنے لگا کہ بھابھی دلہن بنے رات کو ابا کے کمرے سے روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ مجھے لگا شاید ابا نے بھی کم جہیز ملنے پر ہی بھابھی کو تانے مارے ہوں گے، لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی۔ ابا جب ناشتے کی میز پر بیٹھے تو میری بھابھی کی میرے ابا کو دیکھ کر رنگت اڑ سی گئی۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بھابھی کے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر حیران تھی، اور اپنے ابا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اندر ہی اندر برا لگ رہا تھا۔ پھر تو سب کا یہی رویہ بھابھی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی۔ سارا دن وہ کام کرتی رہتی، اور رات کو جب بھائی گھر آتے تو ابا کے کمرے میں چلے جاتے، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تو بھابھی کو اشارہ کرتے کہ وہ ابا کے کمرے میں چلی جائے۔ وہ بیچاری پریشان حال سی ہو کر ابا کے کمرے میں جاتی تھی، لیکن جب وہ کمرے سے واپس آتی تو بری طرح سے ہانپ رہی ہوتی، پسینے سے شرابور ہوتی، اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پھر مجھے ان کی ایسی آوازیں ان کے کمرے سے سنائی دیتی جیسے وہ الٹیاں کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کی ناگواری سے بھی یہی لگتا جیسے وہ کوئی بہت برا فیل کر کے آئی تھی۔ مجھے یہ بات جس شک و شبہات میں ڈالتی، میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر ملامت کرنے لگتا۔ پورا دن میری ماں میری بھابھی کا جینا دو بھر کیے رکھتی، اور رات کو وہ دو گھنٹے ابا کے کمرے میں گزار کر واپس آتی تھی، اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور نہا کر واپس آتی۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ ابا انہیں کیوں اپنے کمرے میں بلاتے ہیں، اور بھائی بھابھی کو کیوں اشارے سے ابا کے کمرے میں بھیجتے ہیں، اور میری ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک بار میری بھابھی کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن مجھے بھابھی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے ہر وقت کے آنسو مجھے بہت دکھ دیتے تھے کہ کیا جہیز نہ دینا عورت کا اتنا بڑا عیب ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ جانتی تھی کہ سب سو چکے ہوں گے، اسی لیے میں کچن میں چلی گئی تاکہ بھابھی کی کچھ مدد کر دوں، لیکن جو کچھ میں نے کچن میں دیکھا میں تنگ سی رہ گئی۔ میری بھابھی کے ہاتھ میں موبائل تھا اور کسی کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی۔ وہ موبائل شاید میرے بھائی کا تھا۔ بھائی اس وقت سو چکے ہوتے تھے، ہو سکتا ہے وہ چوری چھپے سے وہ موبائل لے کر آتی ہو اور اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی ہو۔ کون ہو سکتا ہے وہ جس سے میری بھابھی بات کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی، کیونکہ میری بھابھی اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ ایک حادثاتی موت مر چکے تھے، اور چچا نے رشتہ تو بھابھی کا یہی کہہ کر طے کیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی جیسی ہے، لیکن شادی پر بھابھی کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں اور باقی گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر ایک بار بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی چچی ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی، ان پر بہت ظلم کرتی تھی۔ چچی کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں، اسی لیے وہ انہیں بھلا کیوں جہیز دیتے۔ جو کچھ بھی میری بھابھی کے والد کا حصہ تھا وہ سب کچھ ان کے چچا اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ وہ بیچاری تو وہاں سے بھی ظلم ہی سہتی آئی تھی، لیکن وہ اس وقت کس سے بات کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کے چچا چچی نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ پھر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہی ہیں وہ کوئی مرد ہے۔ میری بھابھی کے ساتھ یہاں بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل ان کے بارے میں سوچ سوچ کر کٹتا رہتا تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بھابھی اس وقت جس سے بات کر رہی ہیں وہ کوئی مرد تھا۔ میری بھابھی اسے کہہ رہی تھیں کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم نہیں جانتے یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ شخص جو میرا سسر ہے وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ کاش کہ وہ ظلم جو میرے ساتھ کرتا ہے اس کی بیٹی بھی وہ سب سہے تو اسے پتہ چلے۔ یہ بات سن کر میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا جسے میری بھابھی بات کر رہی تھی، اور ابا ایسا کیا کرتے تھے بھابھی کے ساتھ۔ مجھے ابا کی حرکت خود بھی ناپسند تھی، لیکن جس طرح سے میری بھابھی روتے سسکتے بددعا دے رہی تھی میری روح تک لرز گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ابا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ وہ بھابھی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر میری بہنوں کے سسر بھی ان کے ساتھ کریں تو کیا وہ برداشت کریں گے، اور میرا بھائی کیا وہ بالکل بے غیرت ہو چکا ہے جو خود اپنی بیوی کو اپنے باپ کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ حالانکہ میرا باپ میری بہنوں سے کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں اپنے سسر کی خدمت کرنے کی، نہ ہی اس کے کمرے میں اکیلے جانے کی۔ میری دونوں بہنیں بہت تیز مزاج کی تھیں، اپنے سسرال والوں کو نچا کے رکھا ہوا تھا، شوہر بھی ان کے قابو میں تھے، اور جب یہاں آتی تو بھابھی کی شامت لائے رکھتی تھی، ہر وقت انہیں جہیز نہ لانے کے تانے دیتی رہتی تھی۔ والدہ بھی کسی سے کم نہ تھی، پورا دن میری بھابھی کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ دن میں 1 گھنٹہ بھی بھابھی کو آرام کے لیے نہیں ملتا تھا۔ میں اس وقت بھابھی کی مدد کر دیتی تھی جب امی دوپہر کو سو رہی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے کبھی کبھی اپنے دل کی بات بھی کر لیتی تھی، لیکن جب بھی میں ان سے یہ پوچھتی کہ ابا انہیں کمرے میں بلا کر کیا کہتے ہیں تو ان کی رنگت اڑ جاتی تھی۔ وہ ایک دم ہی فک رنگ کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگتی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری بھابھی مجھ سے بھی بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ ایک دن جب بھابھی میرے ابا کے کمرے میں گئی تو میں نے امی سے پوچھا کہ ابا بھابھی کو روز اپنے کمرے میں کیوں بلاتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کہتی منہ بند رکھا کرو اپنا، خبردار جو دوبارہ کوئی بھی ایسا سوال مجھ سے پوچھا بھی تو۔ مجھے امی پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیوں کچھ نہیں بتاتی۔ میں اپنی بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سوچ ہی لیا کہ میں بھی دیکھوں گی کہ آخر ابا کمرے میں بھابھی کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ میرا بھائی میرے باپ سے بہت ڈرتا تھا، اسی لیے جو بات امی یا ابو کہہ دیتے وہ کبھی اس کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ ایک دن جب بھابھی کمرے میں گئی، کچھ دیر بعد میں بھی ابا کے کمرے میں جانے کے بہانے سے اٹھ گئی کہ جا کر دیکھوں، تو میری اماں نے مجھے فوراً سے ٹوک دیا، کہنے لگی خبردار جو تم کمرے میں گئی بھی تو۔ میں نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتی، مجھے ابا سے کام ہے۔ امی نے کہا کہ جب تک تمہاری بھابھی کمرے میں ہے تم کہیں نہیں جاؤ گی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ایک رات تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں رات کو کچن میں جانے لگی، مجھے پیاس لگ رہی تھی،
لیکن جیسے ہی میں لاؤنج میں سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی، سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ رات کے پہر دروازہ کس نے کھولا ہے۔ میں جب دروازے سے باہر آئی تو میری بھابھی صحن میں سے ہوتے ہوئے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ چھت پر کیا کرنے جا رہی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں چھت پر پہنچی، میں نے چھپ کر دیکھا تو میری بھابھی ایک نوجوان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی۔ وہ اس شخص سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے کے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کون تھا وہ شخص؟ بھابھی کا کیا لگتا تھا؟ کوئی عاشق؟ میں واپس لوٹ آئی، مجھ پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف تو میری بھابھی مظلوم بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ کون سا روپ تھا ان کا جو میں دیکھ رہی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ سب کو جگا کر بھابھی کی اصلیت بتا دوں۔ میں جیسے ہی لاؤنج سے اندر آئی کہ اپنے کمرے میں واپس جا سکوں تو لاؤنج کے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں تو پریشان سی ہو گئی کہ کیا جواب دوں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے تازہ ہوا کے لیے باہر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ پورے گھر میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر تو میں اور بھی گھبرا گئی کہ کیا کہوں اور کیا نہیں۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بھابھی بھی آ گئی۔ بھائی کو دیکھ کر تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے، لیکن میں نے انہیں بچا لیا۔ میں نے کہا میں اور بھابھی دونوں ہی باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ میری بات سن کر بھابھی کچھ دنگ سی رہ گئی، کہنے لگی کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہی صحن میں تھی۔ میرا بھائی مطمئن سا ہو گیا۔ اس وقت تو میری بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اگلے روز میری بھابھی میرے کمرے میں آ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اسے بچا لیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ وہ چھت پر کیوں گئی تھی اور جو شخص چھت پر تھا وہ کون تھا۔ کہنے لگی وہ میرا بھائی ہے، جسے چچا نے بچپن میں ہی گھر سے نکال دیا تھا تاکہ بڑا ہو کر کہیں اپنا حصہ ہی نہ مانگ لے۔ میرا بھائی کہیں چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، اسی لیے میری مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ خود کو اسٹیبلش کر چکا ہے اور بہت جلد میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے نہیں بتایا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا بتاتی، اس گھر میں آتے ہی مجھ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری آزمائش شادی کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن میرے لیے تو جبر مسلسل ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں گی؟ کہنے لگی تمہارا بھائی میرے لیے بولتا ہی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، میں ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزاروں؟ ان کی بات تو درست تھی۔ پھر کہنے لگی تمہارے والد بھی اچھے انسان نہیں ہیں، میں وہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ابا آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ کسی دن خود جا کر دیکھ لینا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آج میں آپ کے کپڑے پہن کر ابا کے کمرے میں جاؤں گی، آپ میرے کمرے میں خود کو بند کر لینا۔ وہ میری بات مان گئی۔ رات کو بھابھی کے کپڑے پہن کر میں ان کے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے دیکھ کر میرے ابا یہی سمجھے کہ میں بھابھی ہوں۔ پھر میرے ابا نے کہا کہ میں کالا علم سیکھ رہا ہوں، اسی لیے مجھے یہ زندہ مرغیاں حلال کر کے دو، مجھے ان کا خون گلاس میں ڈال کے دو۔ یہ سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ میرا باپ کون سا علم سیکھ رہا تھا؟ ابا نے 3 زندہ مرغیاں نکال کر کہا کہ اسے کاٹ کر اس کا خون گلاس میں ڈال کے دو، میں وہ خون پیوں گا۔ پھر وہ بولے کہ آج آخری عمل ہے، اس کے بعد جو چاہو جنات سے کروا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ الٹا سیدھا پڑھنے لگے، لیکن میں نے مرغیوں کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا باپ کوئی ایسا عمل سیکھے۔ شاید بھابھی اسی وجہ سے گھبراتی تھیں، الٹیاں کرتی تھیں، نہاتی تھیں۔ مجھے بھی یہ سب سوچ کر گھن آ رہی تھی۔ میں یہ عمل کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جب اپنا دوپٹہ اوپر کیا تو ابا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا ابا میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گی، یہ غلط عمل ہے۔ میرے والد مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں بھابھی کو اپنے کمرے میں زبردستی بند کر کے خود جان بوجھ کر یہاں آئی تھی تاکہ آپ کو ایک غلط فعل سے روک سکوں۔ میں نے کہا ابا یہ سخت گناہ ہے، ایسے غلط کلمات کو پڑھ کر آپ عذاب کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ میں رو رو کر انہیں سمجھانے لگی تو وہ خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے میں یہ اس لیے سیکھنا چاہتا تھا تاکہ میں دولت کما سکوں۔ میرے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ میں اپنے گھر والوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے بھابھی پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ آپ کا بھائی مجھ سے لے گا۔ بھابھی کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا۔ اس طرح میری شادی اپنی بھابھی کے بھائی سے ہو گئی۔ میرے گھر والوں کا رویہ بھی بھابھی سے ٹھیک ہو گیا۔ میری تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے 2 گھر بس چکے تھے۔ میں نے اپنی بھابھی کا گھر بچا لیا تھا اور انہیں ظلم سے نجات